زندگی بہت خوبصورت ہے، زندگی کو خوبصورت ہی رہنے دیں۔ کیا خوب بات ہے، کوئی صلح کروا دے زندگی کی الجھنوں سے، کوئی صلح کروا دے زندگی کی الجھنوں سے، بڑی طلب ہے آج ہمیں بھی مسکرانے کی۔ تو آپ کو آپ کی الجھنوں نے مسکرانے سے روکا ہوا ہے۔ آج کا انسان اپنی زندگی کو ایک ایسا بوجھ سمجھتا ہے جس کو وہ جلد از جلد کسی کھائی، کسی کنویں میں پھینکنا چاہتا ہے۔ زندگی کے حقیقی مقصد کو جانیں۔ اگر آپ کا دل پریشان ہے، آپ اکیلے پن کا شکار ہو، ہر وقت دل اداس ہے، ہر وقت رونے کا دل ہے، غصہ اتنا ہے کہ اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کا سوچتے ہیں، لوگوں سے بات چیت کم اور لڑائی زیادہ ہے، اپنی پریشانیاں، اپنی مصیبتیں، اپنی الجھنوں کی وجہ سے اپنی زندگی کے اس دوراہے پہ کھڑے ہیں جہاں پہ آپ کو اپنی زندگی کے پازیٹیو جو ایفیکٹس ہیں، یا یوں کہہ لیں اپنی زندگی کے جو ایک مثبت پہلو ہیں، وہ نظر نہیں آ رہے۔ تو خدارا اس جگہ پہ کھڑے ہو کے 1 منٹ کے لیے صرف سوچ لیں، آپ نے اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے کوشش کتنی کی؟ چلیں مان لیا الجھن بہت ہے، پریشانی بہت ہے، مصیبتیں بہت آئیں، لوگوں نے دھوکہ بہت دیا، لوگوں نے استعمال آپ کو بہت کیا، لوگوں نے مذاق اڑایا آپ کا، لوگوں نے آپ کا کریڈٹ اپنے سر لے لیا، لوگوں نے آپ کو آپ کی جگہ سے ریپلیس کر دیا، بڑی آسانی سے آپ کو ریپلیس کر دیا گیا، آپ کی جگہ پہ خود آ گئے، مان لیا۔ لیکن یہاں پہ ایک سوال اٹھتا ہے، ذرا سوچیں تو صحیح، خود سے پوچھیں تو صحیح، اس تمام تر سینیریو میں جہاں پہ لوگ آپ کو استعمال کر رہے تھے، جہاں پہ زندگی آپ کو ہارنے پہ مجبور کر رہی تھی، جہاں پہ آپ کا دل پھٹ رہا تھا، جہاں پہ مصیبتوں نے ایک دائرہ کھینچ لیا تھا آپ کی زندگی کے آس پاس، آپ نے کیا کیا؟ کیا اس دائرے کو توڑنے کی کوشش کی؟ کیا اس دائرے سے باہر جھانکنے کی کوشش کی؟ کیا ان لوگوں کے ہاتھوں کٹپتلی بننے کے بجائے اپنی ذات کی پہچان کرنے کی کوشش کی؟ آپ نے اپنے لیے کیا کیا؟ خود سے پوچھیں۔ جب ہم ان تمام تر مصیبتوں اور الجھنوں کا شکار ہوتے ہیں، اس وقت بہترین علاج ہے خود سے سوال کریں کہ آپ نے اپنے ساتھ کیا کیا؟ لوگوں نے تو چلو کر دیا، آپ نے اپنے ساتھ کتنی ہمدردی، کتنی محبت دکھائی؟ جہاں پہ لوگ آپ کا استعمال کر رہے تھے وہاں پہ آپ چپ تھے، جبکہ آپ بول سکتے تھے، اپنا پوائنٹ رکھ سکتے تھے، سیلف ڈیفینس کر سکتے تھے، آپ نہیں بولے۔ جہاں پہ لوگوں نے، مصیبتوں نے، الجھنوں نے، پریشانیوں نے دائرہ تنگ کیا آپ کی زندگی کے آس پاس، وہاں پہ آپ اپنی الجھنوں، اپنی پریشانیوں اور مصیبتوں کا حل نکال سکتے تھے، آپ نے نہیں نکالا۔ آپ بے یار و مددگار بیٹھے رہے، کوئی توڑ نہیں کیا آپ نے، کوئی کوشش نہیں کی اس حالات سے نکلنے کی۔ زندگی سوچ سے بدلتی ہے، صرف باتوں سے کبھی بھی نہیں بدلتی۔ میں 1000 دفعہ کہتی ہوں کہ اٹھ کے پانی پینا ہے، میں کہہ رہی ہوں نا، اٹھ کے پانی پینا ہے۔ میں تب تک اٹھ نہیں سکتی، تب تک پانی نہیں پی سکتی جب تک میں کوشش نہیں کروں گی، میں چلوں گی نہیں۔ تو سوچ اچھی رکھیں، لیکن ساتھ کوشش بھی رکھیں، اپنی زندگی کا مقصد سمجھیں، اپنے ساتھ ہمدردی کریں، اپنی زندگی کے بارے میں غور و فکر کریں
غور و فکر کرنے والے تو آسمان تک پہنچ جاتے ہیں. آپ ایک غور و فکر سے اپنی ذات کی پہچان نہیں کر پا رہے. پریشان ہے نا, دکھی دل ہے, زندگی سے تنگ ہو. بہترین حل ہے, ڈائری لکھنا شروع کر دو. اپنے آپ سے سوال پوچھنا شروع کر دو. کوئی ہنر ہے, پینٹنگ کر لیتے ہو, ڈائری لکھ لیتے ہو, لکھنا شروع کر دو, کرنا شروع کر دو. کوکنگ اچھی کر لیتے ہو, کوکنگ کرنا شروع کر دو. پوئٹری کر سکتے ہو, پوئٹری کرنا شروع کر دو. ڈیلی بیسس پہ مارننگ اور ایوننگ میں واک کرنا شروع کر دو. اچھے کپڑے اچھے طریقے سے تیار ہونا شروع کر دو. خود کو ویلیو دو, خود سے پیار کرو. ہزاروں الٹرنیٹیو رستے ہیں خود کو اس ڈپریشن جیسی بیماری سے نکالنے کے. خدا را نکالے. زندگی میں زندگی کو سمجھنے کی کوشش کریں.